سر السلام علیکم. مائی سیلف وعلیکم آصف فرام السلام ورحمۃ آسٹریلیا. سر میں بڑا کنسائز ہوں گا, بڑا ٹو دا پوائنٹ آپ سے کوشچن کروں گا. سر آپ کا کیونکہ ٹاپک آج اسکٹالوجی ہے, کچھ عرصہ پہلے آپ کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی تھی کہ آپ نے جس میں حضرت نوح کے بارے میں بتایا تھا کہ ٹائم آف حضرت نوح واز ویری ایکسٹرا آرڈینری ٹائم, جس میں they were beings from the other planets who used to come to this planet and they were corrupting the human population somehow. I mean, اور آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو آخری دور ہے اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہونا شروع ہو جائے گا. That's why حضرت نوح is mentioned very precisely in Quran. تو سر ایک تو مجھے اس بارے میں بتا دیں. آپ نے نا پہلے سوال کو بہت ایبسٹریکٹ لیول پہ چھوڑا ہے کہ اس کے بارے میں بتا دیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اپنی کوئی رائے نہیں رکھتا, نہ ہی میں اپنی رائے بتاتا ہوں, میں صرف سوال کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ایسکیٹالوجی سے نوح کا کیا تعلق ہے؟ انجیل میں حضرت نوح کے بارے میں یہ بات بار بار بتائی گئی ہے کہ جو آخری وقت ہوگا وہ نوح علیہ السلام کے وقت کی کاپی بن جائے گا. ٹھیک ہے, اور میں انجیل کے اوپر ایسے آنکھ بند کے کر کے تو نہیں ایمان رکھتا نا, بیکاز انہوں نے اپنا قلم چلایا انجیل کے اوپر. تو خیر اس وقت کی جو انجیل ہے وہ تو اللہ کی کتاب ہی نہیں, وہ تو آدمیوں نے لکھی ہوئی ہے, وہ تو ان کی تابعین نے لکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, کہتے ہیں کہ صحابہ نے لکھی ہے ان کے, مگر پروف کوئی نہیں ہے کہ ان کے صحابہ نے لکھی ہے, کیونکہ وہ بھی تھرڈ پرسن پروناؤن میں لکھی ہوئی ہے. بہرحال ابھی یہ اسیوم کریں کہ اس وقت کی جو انجیل ہے نا وہ واقعی میں ٹرو ٹیسٹمنی ہے آف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. تو انہوں نے یہ بات جب کی تو تب نوح کی کا جو دور ہے نا وہ اسپاٹ لائٹ کے اندر آ جاتا ہے. پھر میرے پاس تو قرآن اور حدیث کا سٹینسل ہونا چاہیے, میں تو مسلمان ہوں, تو حدیث میں بھی یہ ہے کہ نوح علیہ السلام سے لے کے آج تک کوئی نبی نہیں آیا جس نے دجال کی وارننگ نہیں دی. ٹھیک ہے, سو جب یہ بات آ جاتی ہے تو پھر نوح علیہ السلام اسلامک اسپاٹ لائٹ کے اندر اسی اینگل سے آتے ہیں کہ چلیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے. ٹھیک ہے, اور انجیل 100% کرپٹ ہے, یہ ہائپوتھسس تو ایک مسلمان کے ایمان کو ہی فارغ کر دے گا. ٹھیک ہے, باقی کتب کے اوپر ایمان لانا ہمارا فرض ہے. تو کہاں ہے وہ کتب؟ تو توریت کے اوپر جتنی بھی ان کی سینکٹیٹی انہوں نے اپنی طرف سے مینٹین کرنے کی کوشش کی ہے, ایز فار ایز دے گو ان دی 6th سینچری, ڈیڈ سی اسکرولز جو ہیں وہ آئی تھنک 4th سینچری کو یا 6th سینچری کو بولتے ہیں, یو نو, ایز فار ایز دے کین گو. 6th سینچری ناٹ آفٹر کرائسٹ, وے بفور. سو اوکے, جتنی بھی آپ نے سنبھالی ہے ٹھیک ہے اپنی کتابیں, میں اس پہ اندھا تو بلیو نہیں کرتا, مگر قرآن اور حدیث کے سٹینسل کے اوپر جو پوری اترتی ہیں آیتیں آپ کی اس وقت کی جو انجیل اور توریت کی ہیں, زبور کی ہیں, تو ٹھیک ہے مان لوں گا, مجھے تو کوئی آر نہیں. اور یہی میرا مقدمہ ہے مسلمان اسکالرشپ کے ساتھ بھی, کہ جب ایک چیز انجیل میں ہے اور اس کے اوپر اسلامک لٹریچر صحابہ کے دور کا بھی اسی طریقے سے مربوط ہے, بغیر اس بات کے کہ انجیل میں کیا لکھا ہے, اوریجنل ڈاکیومنٹیشن بھی نوح علیہ السلام کے بارے میں ہے, تو پھر انجیل کی آیتیں بھی مان لیتے ہیں جو پوری کی پوری اتر رہی ہیں اینڈ آف ٹائمز کی. ٹھیک ہے, کچھ ایسی آیتیں میں آپ کو انجیل سے سناؤں کہ آپ کو لگے گا میں احادیث سنا رہا ہوں, وہ احادیث سناؤں تو آپ کو لگے گا انجیل کی آیتیں سنا رہا ہوں. اتنا کلیئر ہے. ایج آف ٹریبولیشن تو ایز از نبی علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا کہ ویسی ہی ہوگی. اب ویسے انہوں نے یہ نہیں کہا, نبی علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا کہ جیسے کہ انجیل والے مانتے ہیں, نہیں, انہوں نے حدیث ارشاد فرمائی, اور ہم اب انجیل میں پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ہاں عیسائی بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے پاس درست آیا. سو یہ بات تو کرینہ میں سیٹ کر رہا ہوں, پیمانہ کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ میں نوح علیہ السلام کو, کیونکہ نوح علیہ السلام کی وہ والی ڈیٹیلنگ مسلمانوں کے پاس اس طرح سے نہیں ہے جس طریقے سے اس دور کی کہ جو نوح سے 4 نسلوں پہلے سے ادریس علیہ السلام سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں, جو ان کے پاس ڈیٹیلنگ ہے. اب اس کے اوپر سوال اس لیے اٹھائے جاتے ہیں, اس لیے نہیں کہ انجیل میں میرا ایمان ہے, اس لیے کہ احادیث کلیئرلی بتا رہی ہیں, کچھ ایسی احادیث ہیں جو کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ انجیل کے وہ والے جو خانے ہیں نا وہ درست ہیں, توریت کے بھی وہ خانے درست ہیں. کچھ ایسی احادیث ہیں, ٹھیک ہے, اور قرآن پاک کی آیتیں بھی اسی طریقے سے ہنٹ کراتی ہیں. اب قرآن پاک کا یہ شروع سے نہج رہا ہے, آپ پڑھیں گے قرآن پاک کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جس وقت قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہودی اور عیسائی کچھ ایسی چیزوں پہ صحیح بلیف رکھتے تھے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ریفرنس بھی دیا ہے. ٹھیک ہے,
جو صحیح بلیف رکھتے ہیں اس کے بارے میں قرآن ری انٹرپریٹ نہیں کرتا کسی چیز کو، شاذ و نادر ہی ہو. جنرل بلیف سسٹم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں کریکشن کرنی تھی ان کی بلیف کی وہاں پہ کر دی. ٹھیک ہے، یہ آپ قرآن پاک پڑھیں گے ان تینوں کتابوں کے سامنے رکھ کے قرآن پاک کو ہی پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا ہاں قرآن پاک ان کو ایز اے ریفرنس یوز کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک کہ قرآن پاک نے تو یہاں تک بھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا یہودیوں سے کہہ دو کہ جاؤ اپنی کتاب ہی پڑھ لو، ہم نے کون سا کوئی نیا لا بنا لیا، اپنی لا سورہ مائدہ کیا تھا، اپنے لا پہ ہی پورے اتر آؤ. ٹھیک ہے، سو میں آپ کو مثال یہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آج کل کا مسلمان آج کل کی اسکالرشپ کے اندر اس کنفیوژن میں آ گیا ہے کہ انجیل سے کوئی بات آئی ہے تو سراسر غلط ہے، اسلام کے منافی اور متضاد ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ غامدی صاحب کے فراہی صاحب کے اسٹوڈنٹس بھی اسی وجہ سے کنفیوزڈ ہیں کہ نوح علیہ السلام کے وہ والے معاملات وہ کہتے ہیں یہ تو قرآن میں لکھا ہی نہیں ہوا، تو انجیل میں لکھا ہوا ہے نا. عیسیٰ علیہ السلام کو واپس آنے کے اوپر مسئلہ ہے، باقی کی چیزیں انجیل سے لے لیں گے، یہ والی چیز نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ قرآن نے کہیں صریحاً لکھا نہیں ہے، صراحت سے بیان نہیں فرمایا کہ عیسیٰ اوپر اٹھائے گئے، اور انجیل نے جو بیان کر دیا، انجیل نے جو غلطی کی تھی اللہ تعالیٰ نے درست کر دی کہ نہیں قتل نہیں کیا ان کو بلکہ اللہ نے اٹھا لیا، اور وہ تو مانتے کہ اللہ نے اٹھا لیا. ٹھیک ہے، بس یہ کریکشن اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کر دی. میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو نوح علیہ السلام کا جو کوشچن میرے کوشچن میں بار بار اٹھاتا ہوں کہ آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک نے کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی پہلی جنریشن ان کے بیٹے کے بارے میں ان کے باقی کے بچوں اور اس خاص طور پہ اس بیٹے کے بارے میں بتایا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ تو نہیں کہا کہ ان کے بیٹوں کا بیٹا کا بیٹا کا بیٹا تھا یا پوتا تھا، پوتوں کے آگے سے پوتا تھا، ایسے تو نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف بتایا ان کا بیٹا تھا. سو یہ ایک کامن سینس کے کچھ کوشچن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کی صورتوں میں بھی ایسے ہی بتایا ہے. جیسے آپ ایسٹرو فزیکل نشانیاں دیکھتے ہیں قرآن پاک میں، تو آپ یہ والی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے جو کہ بیسک فزکس کی نشانی ہے، بیسک بایولوجی کی نشانی ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا پہلی جنریشن کی ان کی پوری کے پورے قبیلے، حضرت نوح کی ہی نسل کے پورے قبیلے وہاں پہ ہیں، 78 بندہ ٹوٹل کشتی میں آیا. ٹھیک ہے، اگر نوح علیہ السلام کی اس ہیومن بایولوجی کے اندر ایکسٹریپولیشن کی جائے اس ایج کی، اس لائف سائیکل کی، تو نوح کے بعد ایٹ لیسٹ 50 نسلیں پیدا ہونی چاہیے، جبکہ حضرت نوح ابھی دنیا میں ہی کشتی بنا رہے ہوں. 50 نسلیں آگے سے، ایک بیٹے کا آگے سے بیٹا، ایسے آگے سے بیٹا، ایسے آگے سے بیٹا. ٹھیک ہے، یہ کون مسلمان مانتا ہے اس وقت کہ حضرت نوح کی 950 سال میں جا کے 951 سال کے تھے تو شادی ہوئی تھی؟ کوئی یہ مانتا ہے ایسے؟ اس وقت 950 سال کا لڑکا ہوتا تھا تو شادی کرتے تھے 942 سال کی لڑکی سے، ایسے تو کوئی نہیں مانتا نا. سو یہ سوال بہت ہی کلاسیکل مطلب it's a common sense question کہ okay so is there a chance that there was some extraordinary way of looking at the human life cycle? No, there is not much of a chance. اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت ایسے نہیں بدلی. پھر مسلمان مولوی آگے کہتا ہے کہ ساحل میاں نبی علیہ السلام کی حدیث سے پہلے عمریں زیادہ ہوتی تھی، تو بالکل عمریں زیادہ تھی تو قرآن نے بھی بتا دیا عمریں زیادہ تھی. پہلے شادی لیٹ ہوتی تھی، یہ والی حدیث لے کے آؤ یا یہ والی آیت لے کے آؤ. ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار بک آف ایناک کے ٹائم کے اوپر انجیل کو انووک کر کے کوشچن کرتا ہوں. یہ میری بلیف نہیں ہے یہ کہ نوح کے دور میں باعث مخلوق آئی تھی اور انہی کے ابھی فاسلز بھی مل رہے ہیں اور انہی کے، یہ میری بلیف نہیں ہے، میرے عقیدے کا حصہ نہیں ہے. میرا ایک کوشچن ہے کہ وائی از دیٹ ناٹ ون آف دی آپشنس؟ جب کہ اللہ کے نام کے اوپر بتائی گئی کتابیں نا توریت اور زبور اور انجیل، انہوں نے جب یہ پوری طرح لکھ دیا ہے اور قرآن پاک نے اس کی کوئی تصحیح نہیں کی، تو پھر اس بارے میں یہ سوال کرنے سے عقیدہ کیسے ہل رہا ہے کسی کا؟ سمجھ رہے؟ اس لیے میں نے آپ کو اس سینسیکل میٹر کے اوپر پوچھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ، آپ کا نام کیا تھا؟ سر عاطف فرام آسٹریلیا. سر عاطف، آپ یہ بتائیں، میں یہ سوال کا نا ایک ٹیسٹ کر لیتا ہوں. حضرت عیسیٰ ابن مریم نے واپس آنا ہے، آپ کی بلیف ہے؟ میری ہے اصل میں، آپ کی نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں. آپ کی ہے؟ سر میری ہے سر. بس ٹھیک ہے. اگر آج آ جاتے ہیں، اگر آ جاتے ہیں تو کچھ سال دنیا میں رہتے ہیں وہ، اور اس کے بعد وہ دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں. ٹھیک ہے، وصال ہو جاتا ہے ان کا انتقال ہوتا ہے یا شہادت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 100 سال بعد کتاب لکھی جاتی ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے اوپر. 100 سال نہیں، 500 سال بعد کتابیں لکھی جاتی ہیں.
تو حضرت عیسیٰ کی عمر کتنی لکھی جائے گی؟ سر حضرت عیسیٰ کی عمر تو اتنی لکھی جائے گی نا جتنی انہوں نے اس ڈائمینشن میں اسپینڈ کی ہے. لائک نہیں نا، نہیں، وہ ہم جو بتائیں گے نا، جو ہم بتائیں گے اتنی عمر لکھی جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ انسانوں نے بتانا نا آگے. جی سر. ٹھیک ہے، تو ہم نے تو یہ بتانا نا. کہتے عیسیٰ ابن مریم تو نہیں فوت ہوئے تھے نا، حضرت عیسیٰ ابن مریم تو زندہ ہیں. جی سر. تو ہم تو بتائیں گے حضرت عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوئے تھے جب کیلنڈر ہم نے سٹارٹ کیا ہے، اس وقت پہلا دن تھا کیلنڈر کا، اور آج 2022 سال ہو چکے ہیں کس چیز کو؟ حضرت عیسیٰ کو پیدا ہوئے ہوئے. ایکچولی حضرت عیسیٰ کو انتقال، اکارڈنگ ٹو دیم حضرت عیسیٰ کا انتقال ہو تو 2022 پلس 32 کر لیں، جو وہ 32 سال مانتے ہیں، جو کہ میں 40 سال بتاتا ہوں. تو 2022 پلس 32 2062 سال. یس، تو ٹیکنیکلی تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے ہوں گے جب آئیں گے نا. فوت تو نہیں ہوئے نا، میری تو بلیف ہے. جی سر. تو میں نے تو 2062 ہی لکھنا ہے، میرے ایمان کا تقاضا ہے نا کہ میں 2062 سال لکھوں. جی سر. تو میں نے اپنے بچوں کو بھی یہی بتانا نا، آگے بھی اگلی نسلوں کو یہی بتانا کہ حضرت عیسیٰ میرے ٹائم پہ آئے تھے تو 2062 سال کے تھے. جی سر. سمجھیے بات آپ. اور اب 1000 سال بعد کی جو کتابیں ہوں گی وہ اس ٹیسٹمنی کے اوپر ہوں گی جو ہم نے اپنے بچوں کو بتانی ہے. یس، یس ایگزیکٹلی. تو محمد سمجھ حل ہونا شروع ہوا آپ کے سامنے. جی سر بالکل. تو جب حضرت عیسیٰ کے اوپر ہماری یہ بلیف ہے کہ وہ کسی اور ڈائمینشن میں گئے ہوئے ہیں، کسی اور آسمان پہ ہیں، تو حضرت نوح کے اوپر بلیف کرنے سے اسلامی عقیدہ کیسے ہل جاتا ہے ساحل ندیم کا؟ یہ وہ سینس ہے جو اس وقت کا مولوی بالکل آ رہی ہے. اس سینس سے وہ بالکل لکیر کا فقیر بنا ہوا ہے. یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ غلط ہیں، تو یہ نہیں بتا سکتا کیوں غلط ہیں. وہ کہتا کیونکہ یہ ہم نے کہیں پڑھا نہیں ہے تو آپ نے کوئی نئی بات اسلام میں داخل کر لیا. میں نے نئی بات ہی داخل کی ہے، پرانی بات ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر جانا بہت پرانی بات ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت 2062 سال کے ہیں. جی سر. اگر آپ غامدی صاحب کے فالوور نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ 2062 سال کے. اچھا، تو 2062 سال کے تو کدھر ہیں؟ کسی اور ڈائمینشن میں، کسی اور آسمان میں. جی ہاں، یہ بھی مانتے ہیں، ہم مانتے ہیں. تو حضرت نوح کے اوپر جب میں یہ کہہ دیتا ہوں تو اس میں ایسی کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ مسلمان بغیر غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس کے علاوہ، میں ان سے بات کروں گا، ٹھیک ہے، کرتا بھی رہتا ہوں، مگر مسلمان باقی کا یہ بھی مانتا ہے کہ نبی علیہ السلام بھی اوپر 23 سال رہے ہیں معراج پہ. ٹھیک ہے سر. جی سر بالکل. ٹھیک ہے. میں میں ادھر پوائنٹ پورا بتا دوں کیونکہ یہ ویڈیوز پہ جاتا ہوتا ہے نا تو وہ کہیں کنفیوژن نہ ہو جائے نا کسی کو. جب ہمیں پتا ہے کہ اوپر بھی وقت گزارا جاتا ہے، اوپر بھی سال گزرتے ہیں، ٹائم کی وقت قید سے تو نہیں، وقت کی قید سے تو نہیں آزاد ہوتے نا. معراج بھی اوپر گئے ہیں تو پوری نشانیاں دیکھی ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کو اگر فزیکلی اوپر نہیں لے کے جائیں گے تو معجزہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ بات کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، وہ معجزہ ہی کیا ہے. پھر میں آپ کو پھر بتا دوں، میں نے ابھی ایک غامدی صاحب کی نا ایک ویڈیو، ان کے اسٹوڈنٹ بڑے بزرگ ہیں، وہ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے مجھے ویڈیو دکھائی کہ غامدی صاحب نے آپ کا جواب دیا ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتے کہ آپ جب کہتے ہیں نا کہ عرب نے اعتراض کیوں کیا تھا، اگر وہ خواب ہی تھا تو عرب نے اعتراض اس لیے کیا تھا. یہ غامدی صاحب نے اپنے منہ سے ارشاد فرمایا ہے کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ نے خواب دکھایا ہے، اس لیے عرب نے اعتراض کیا تھا. ذرا کچھ آپ اتنی نفسیاتی طور پہ کمزور ہونا کہ آپ نے آنکھیں بند کر کے سننا ہو کسی کو، تب آپ یہ بات مان سکتے ہیں. اگر میں کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جس سے آپ کی سائیکالوجی نیگیٹو ہو جائے، مگر انتہائی احمقانہ قسم کا یہ معاملہ ہے ایک فالوور کے طور پہ کہ میں یہ مان لوں کہ میں نے ساحل نے کہہ دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب میں یہ چیز دکھائی ہے، تو میرے محلے والے اعتراض کرنا شروع کر دیں گے کہ نہیں تو اتنے سے سیکنڈ میں تو اڑ کے کیسے واپس کیسے آ گیا، اور اللہ نے دکھایا یا خود خواب آیا یا کوئی اور خواب تھا، اس سے تو اعتراض کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ والی بات غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ غامدی صاحب کو پوچھنے سے پتہ کیوں ڈرتے ہیں؟ میں بتاتا ہوں، سن لینا، ایک میری بات پوری سن لیں تاکہ یہ بات ایک طرح تسلسل سے پوری ہو جائے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ اوپر گئے ہیں تب یہ اعتراض بنتا ہے. اگر اللہ نے خواب میں دکھا دیا تو یہ اعتراض نہیں بنتا کہ تمہارے نبی علیہ السلام اوپر سے ہو کے واپس کیسے آ گئے، سب چیزیں دیکھ لی. یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. سو اٹس اے ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ، ویری نان سینسیکل آرگیومنٹ. یہ کوئی کہے کہ اعتراض تو اس لیے تھا کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا تھا مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. نبیوں کو اللہ ہی خواب دکھاتے ہیں، اور بھی بڑے خواب دکھائے نبی السلام کو، اس پہ اعتراض نہیں کیا نبی السلام مکہ کے لوگوں نے یا مدینہ کے لوگوں نے. اب رہی بات آپ کے سوال کے اوپر واپس آتا ہوں کہ اگر نبی السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ تھی،
فزیکل جرنی پہ گئے تھے تو ٹائم بھی گزارا ہوگا انہوں نے, ٹائم گزارا ہوگا تو پھر ان کی ایج بھی وہاں پہ ڈاکیومنٹ, ہمیں یہاں پہ ڈاکیومنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے, اب رہی بات, جیسی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, جس بندے کے ذہن میں آ رہا نا سر یہ ایج کا کیا تعلق ہے اس بات سے, تو میں بتاتا ہوں قرآن پاک نے حضرت نوح کی صرف تبلیغ کی دعوت کی ایج بتائی ہے کہ 950 سال تو صرف دعوت دیتا رہے میرا نبی. ٹھیک ہے, باقی کی ایج نہیں پتا, کیا پتا 1000 سال اور ہو, کیا پتا 50 سال اور ہو, وی ڈونٹ نو دیٹ. ٹھیک ہے, سو جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر اب آئیں ایسکیٹالوجی پہ کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے انٹر ڈائمینشنل, انٹر گیلیکٹک, یہ سارے معاملات ہمیں فیکٹر ان کرنے پڑتے ہیں. دا پاسبلٹی آف اٹ, ناٹ لٹرلی, اف ناٹ لٹرلی دین ایٹ لیسٹ دا میئر پاسبلٹی کہ کچھ نہ کچھ تو عجیب و غریب ہونا ہے. اور میرے پاس 15 گھنٹے کی ریفرنس کے ساتھ تصویریں اسکرین پہ لگا لگا کے میں نے حدیثیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, آیتیں پیسٹ کی ہوئی ہیں, وہ ویڈیوز دیکھ لیں آپ, کہ جس میں بتا رہا ہوں کہ اسلام کا خود سارا لٹریچر بتا رہا ہے, سارا لٹریچر بتا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ہمیں ایڈہیئر کرنے پڑیں گے, ایبزارب کرنے پڑیں گے. ہم نہیں بتائیں, میرے نبی نہیں بتائے ہیں وہ سارے کانسیپٹس. ٹھیک ہے, یہ سب انٹر ڈائمینشنل باتیں قرآن پاک نے کلیئرلی بتائی ہوئی ہیں, سب انٹر گلیکٹک جرنیز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور حدیث میں بتائی ہوئی ہیں ساری. آپ وہ 15 گھنٹے کی ویڈیوز ہیں, میں نے صرف ایک سورت کی بات بتا رہا ہوں, سورہ کہف کی, تاکہ ایسکیٹالوجی کی کانسیپچوائزیشن جتنی کلیئر کی جا سکتی ہے ہو. میں نے کیا قطعیت کے ساتھ بات کی ہے کہ یہی ہے, نہیں, میں کہہ رہا ہوں وائی آر یو ناٹ کنسیڈرنگ دس ایز ون آف دا مینی آپشنز. آپ نے اس دنیا میں کیوں رکھنا ہے ذوالقرنین کو, دنیا میں دجال کو کیوں رکھنا ہے, آپ نے جاجوج ماجوج دنیا سے کیوں نکالے ہیں آپ, صرف اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو آدم علیہ السلام 1000 سال کی عمر پائے ہیں, یہ والا ہی کانسیپٹ اور فارمولا ادھر بھی کیوں نہیں لگا رہے آپ. حدیثیں ہیں میرے پاس حدیث ہیں کہ جس سے سمجھ آتی ہے, ہنٹ کلیئر ہنٹ ہوتے ہیں کہ کہیں اور بھی معاملات کیے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے, صرف اس دنیا اس کرے کے اوپر نہیں کیے. اور اگر اس کرے کے اوپر بھی کیے تو اس کرے کی کیمسٹری کچھ اور تھی, اور یہاں سے ٹو اینڈ فرو موشن بڑا ایزی ہے. باقی کی سیولائزیشن کے تمام لٹریچر ہمیں بتا رہے ہیں, پرانی سیولائزیشن کے لٹریچر بتا رہے ہیں کہ ٹو اینڈ فرو موشن فرام ہیئر اینڈ سم ویئر ایلس ہوتا رہا ہے. ان کو کون سی فزکس اور اسٹیفن ہاکنز اور آئنسٹائن کی تھیوریز پتا تھی, انہوں نے تو لٹرلی سارا کچھ بتایا ہوا ہے. جتنا وہ جانتے تھے انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ میں کلیئرلی بتا دی, چاہے وہ ساؤتھ امریکن ہو, چاہے وہ ایکیڈین ہو, چاہے وہ ایجپشن ہو, چاہے وہ ایون انڈینز ہو. جب آپ کو پتا ہے کہ یہ سارا لٹریچر بتا رہا تھا, میرا تو کوئی ایمان نہیں نا اس لٹریچر پہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے ایمان میں جو حدیثیں اچانک ضرب لگاتے ہیں ساحل میاں, وہ تو حدیثیں ضعیف ہیں. میرے حدیثیں ضعیف کی کئی وجوہات ہوتی ہیں, وہ والی وجوہات ہی وجہ کیوں لیتے ہیں جو آپ کے ذہن میں ہے, وہ موضوع کے سائیکالوجی سے کیوں ضعیف حدیث کو دیکھ رہے ہیں. آپ خود بھی پتا ہے کہ موضوع حدیث کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, مگر اس کو اس نفسیات سے وار کیا جاتا ہے کہ جس میں اس نفسیات کو جان کے بچوں کی نفسیات بتائی جا رہی ہے کہ ضعیف کا مطلب موضوع کر دو. یہ گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے کہ اگر ضعیف کا مطلب موضوع کر دیا جائے. جس نے بھی دکھاؤ نا یہ تو حدیث ضعیف ہے, اس کی نفسیات نے, بیٹا مجھے جملہ پورا کر لینے دینا, میں آپ کی بات سنتا ہوں. جب بھی کوئی ایک اسکالر بولے گا نا آپ کو, یا آج کل کے یوٹیوبرز کے, تو حدیث ہی ضعیف ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا نفسیاتی طور پہ کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں, یہ حدیث نبی اسلام پہ جھوٹ باندھی گئی. ایسا یہ کوئی مطلب نہیں ہے ضعیف کا, یہ 2 نمبری بند کریں اسلام میں. یہ جو بھی مولوی ایسا کر رہا ہے ساحل صاحب, وہ تو حدیث ضعیف ہے. آپ یہ بتائیں کہ حدیث موضوع ہے کہ نہیں, اور اگر 50 حدیثیں ایک ہی متن کے اوپر ضعیف مل رہی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ حدیث ایز از کوٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر متن قوی ہے تو ضعیف حدیث بھی قوی ہی ہوتی ہے اس سیاق کے اندر. سو یہ بہت ہی آسان کر کے میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ بچوں کو کنفیوژن نہ پھیلائیے. مولوی صاحب اس وقت ضعیف 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 لگایا ہوا ہے, 3500 حدیثیں ضعیف مل گئی ہیں, ساری کی ساری انٹر گلیکٹک انٹر ڈائمینشنل ہیں, اور ابھی تک آپ کا ایمان نہیں متزلزل ہو رہا. جی بچہ آپ بات کر رہے ہیں. سر اس پہ تو میں نے آپ کی والی وہ ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ اگر کوئی راوی لیٹس اسیوم کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو وہ والا جھوٹ کیوں بول رہا ہے 1400 سال پہلے جو آج کے دور میں سچ ہے, اس کو کیا الہام ہو گیا. تو سر وہ تو جسٹیفیکیشن مطلب وہ تو میرا شرح صدر اس بات پہ الحمدللہ ہو گیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ بالکل ہی ہر چیز ضعیف کو ہم ضعیف کر کے اس کو ہم کھڈے لائن لگا دیں. جی نہیں, ایک اور مسئلہ بھی تو ہے نا, خالی مسئلہ نہیں ہے یہ, ان کے نا نفسیات اتنی انفیریئر اور پست ہو چکی ہیں, اسپیشلی مسلم سائیکالوجی اتنے تابع ہو گئے ہیں نا یہ یورپین فلسفی کے اور یہ قادیانی فلسفی کے, اور قادیانی فلسفی بھی تابع تھی یورپین فلسفی کے, اس لیے ایسی بہکی باتیں کرتے تھے اسلام میں.
کہتے ہیں کہ چونکہ نبی اسلام نے کہا دجال کا گدھا ہوگا تو وہ ایک جہاز ہوگا، جو کہ جہاز کیوں ہوگا؟ جب نبی اسلام نے کہا گدھا ہوگا تو گدھا ہوگا. زبردستی نا اپنے طور پہ نبی اسلام کے بہاف پہ سوچ رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی اسلام نے چونکہ جہاز نہیں دیکھے ہوئے تھے تو میٹافور بتایا. یہ اس قسم کے بے شرم ہے مسلمان مولوی آج کل کی. حضرت صالح کی اونٹنی مگر دجال کا گدھا جہاز. یہ سوچیں ذرا، یہ کیا بدبختی پھیلا رہے ہو بچوں میں. حضرت صالح کی اونٹنی اتنی ایکسٹراڈنری ایٹریبیوٹس رکھتی تھی کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی. آپ کو بھی پتا نا اس بات کا. انہوں نے جو ذہن میں آتا تھا نا فطور وہ ڈالا تھا کہ اونٹنی ایسی ہو، اونٹنی اس سائز کی ہو، اونٹنی یہ کرتی ہو وہ کرتی ہو. وہ ایگزیکٹ ساری کی ساری اسپیسیفکیشن ڈاکیومنٹ لے کے اللہ تعالیٰ نے پتھر پھاڑ کے وہ اونٹنی باہر ظاہر کر دی، پتھر پھاڑ کے. یہ ایکسٹراڈنری آپ کو لٹرل لگ رہا ہے اور دجال کا گدھا آپ کو جہاز لگ رہا ہے. تو یہ وہ مولوی صاحب ہی ہیں جو یہ جتنے بھی جہاز ہیں نا ان کو یہ جہاز بنانے کا شوق ہوتا ہے. یہ جو دجال کا گدھا ہے تو گدھا ہے. اور وہ گدھا کیوں ہے میں بتا رہا ہوں. وہ گدھا کیوں ہے؟ اس میں کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے. کیونکہ دجال کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ مشن ہے کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کے حواریوں کو آ کے فالوورز کو آ کے بتایا کہ میں آ گیا تمہارا خدا واپس. اس لیے حدیث آئی ہے کہ تمہارا خدا ایک آنکھ والا نہیں ہو سکتا. یہودیوں کو تو نہیں مانے کہے گا میں خدا ہوں. یہودی تو مانتے ہی نہیں ہے کسی اور خدا کو، وہ ہمارے والے خدا کو مانتے ہیں. تو ان کے آگے وہ نبوت کا دعویٰ کرنا ہے اس نے، وہ اس لیے ان کے لیے مسیح ہے. اب چونکہ کرسچنز کو اس نے بتانا ہے اور نبی علیہ السلام نے یہ بارہا کئی دفعہ بتا دیا ہے کہ دجال عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کر رہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کی کاپی کرے گا، مرر کرے گا. تو گدھے پہ آنا ضروری ہے اس کا. وہ جہاز پہ آ جائے گا تو عیسائی کیوں کہیں گے کہ ہاں یہ تو عیسیٰ ابن مریم ہے، کیونکہ عیسیٰ بھی جہاز پہ چلتے تھے؟ نہیں، حضرت عیسیٰ گدھے پہ سواری کرتے تھے، اس لیے دجال نے گدھے پہ آنا ہے. اتنی سمپل سی بات کو راکٹ سائنس بنانے کے لیے ایک فطوری دماغ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ فطوری دماغ یہ آج کل پریزنٹ کیا جا رہا ہے بچوں کے سامنے مسجدوں میں. اتنی آسان سی باتیں تھیں جو کہ جان کے انہوں نے مشکلات میں ڈال دی اور توہماتی قسم کی طلسماتی باتیں کریں. ایک مولوی صاحب ابھی اصحاب کہف کے اوپر کہتے ہیں ساحل صاحب آپ نے ٹائم ٹریول ڈال دیا ہے. مطلب ایک بچپن میں بس کوئی حادثہ ہو گیا دماغ کے ساتھ نا تو ہر چیز آپ کو قطعیت کے ساتھ ہی پوری لگتی ہے. ماننا ہی نہیں ہوتا انہوں نے کہ دوسری آپشن بھی ہو سکتی ہے دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ اصحاب کہف کے بارے میں آیتوں کی آیتیں بتا دی ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹریول کیسے ہے اصحاب کہف کا. ان کو اللہ نے لمبی عمر عطا کی تھی، بس 300 کچھ سالوں کی عمر عطا کی تھی. یہ اتنا احمقانہ قسم کا رویہ دیکھیں قرآن پاک کے اوپر ان کا. اور اپنے آپ کو عالم بھی کہتے ہیں نا، خود ہی آشکارا ہو جاتے ہیں. اگر ایک بندہ 300 سال کے لیے سوئے اور اٹھ جائے، ٹھیک ہے، آپ چھوڑیں 300 سال کو، مولوی صاحب اگر 30 سال کے لیے بھی آپ سوئے نا تو اٹھنا تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اچھا ابھی اٹھے تھے، ابھی سوئے تھے، ابھی اٹھ گئے. آپ کے ناخن زمین کو ٹچ کر رہے ہوں گے، بال آپ کے 15 کلومیٹر لمبے ہو چکے ہوں گے، آپ کی جھریاں پڑ چکی ہوں گی، آپ کی جسم کی حالات خود ہی بتا دیں گے کہ کتنے سال سوئے ہیں آپ. وہ اٹھے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تو سوئے تھے، ابھی آدھا پہر، ایک رات. یہ ڈائلاگ اللہ تعالیٰ آیتوں میں بتا رہے ہیں تاکہ ہم جیسے بندے سوچ سکیں اور آپ جیسے بندے ابھی تک اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھ سکیں اور عالم کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو. آپ اللہ تعالیٰ نے کیا نعوذ باللہ یہ بس کیجولی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نشانی بتائی ہے کہ یہ ٹائم لیپس پورا کا پورا کور کیا ان لوگوں نے. عمر ہمیں بھی پتہ ہے 300 سال ہو گئی. ادھر نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، آدم علیہ السلام کی 1000 سال بتا دیا. یہ سارے کے سارے کانسیپٹس قرآن پاک خود بتا رہا ہے، مگر نہیں انہوں نے آنکھیں نہیں کھولنی. اور آنکھیں نہ کھولیں یار، اپنی خانقاہوں میں جا کے تزکیہ نفس کرو. اب بچوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ عقیدے میں کیوں ڈال رہے ہو والی باتیں جو کہ تمہارے پاس پروف ہی نہیں ان چیزوں کا. اس لیے مجھے یہ نا اس پوری کی پوری سائیکالوجی کے ساتھ نا مجھے ایک خاص ریپلشن ہے، کیونکہ یہ کینسر نیچے پھیلانے کے لیے ان کے اندر ایک تحریک بھی ہے. ورنہ نظام کی بات کرو تو کوئی تحریک نہیں، بالکل نہیں. اپنے گھر میں اپنی مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے. مگر جب اس بارے میں بات ہو، بچے خراب کرنے کے بارے میں بات ہو، تو لوگوں کے گھر کے دروازے توڑ کے بچے خراب کریں گے. سوچیں ذرا، ان کی تحریک اچانک آؤٹ باؤنڈ ہو جاتی ہے جب بچے خراب کرنے ہوتے ہیں. جب میں کہتا ہوں چلو اسلام کے نظام کی بات کرو، نہیں اسلام میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. لوگوں کے گھر جا کے لوگوں کو بتانا کہ اللہ کا قانون کرو، اپنا تزکیہ کرو بس. اور یار تو پھر ان کی اس چیز کے اوپر بھی اپنا تزکیہ کرنا ہے یار. لوگوں کو کیوں خراب کر رہے ہو؟ اپنی 2 نمبر سائیکالوجی لوگوں کو کیوں ٹرانسفر کرنے کے لیے پورا مشن بنایا ہوا؟ اس وقت مشنری بن جاتے ہو جب اپنے فرقے کی باری آتی ہے اور اپنے سند کی باری آتی ہے. سند کا نظام تو پوری طریقے سے چلا رہے ہو.
جب میں کہتا ہوں اسلام کا قانون پوری دنیا کے اوپر آنا چاہیے، نہیں وہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے ہم نے، تو اب یہ باقی کے ٹھیکے بھی سائڈ پہ کریں، اس ہپوکریسی سے باہر آئیں. ایوری یوتھ موبلائز ہو چکا ہے، یوتھ کو سوچنا آ گیا ہے.